بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ زرکشی مفسرین میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو کہتے ہیں نا پڑھی جانے والی چیز قرآن، لیکن اگر اس کا کوئی نام ہوتا، جیسے انجیل نام ہے، زبور نام ہے، تورات نام ہے، ایسی اگر قرآن کا نام رکھا جاتا تو وہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت اس کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس امت کے علماء وہ اللہ کے اس پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے، سناتے رہے۔ ایک کوتاہی میں پوری امت شریک ہے اور مجرم ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت تھے، ہمیں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور انہیں سنانا تھا، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے پچھلے 700 سال سے کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی، افراد داخل ہوئے ہیں، قوم آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی وہ تاتاری ہے۔ اب اس کو چپ کراؤ، وہ تاتاری ہیں، آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی۔ 656 ہجری میں بغداد کو ہلاکو خان نے تباہ کیا، تو پھر اس کے 20 سال کے اندر ساری تاتاری قوم مسلمان ہوئی دعوت کے ذریعے سے۔ وہ ایک الگ کہانی ابھی میں نہیں سنانا چاہتا، لیکن اس کے بعد آج تک کوئی قوم پوری کی پوری اسلام میں آئی ہو، کوئی نہیں، کہ اس امت نے پہنچانے کا کام چھوڑ دیا۔ ھذا بلاغ للناس۔ آپس میں تو مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، اور درس قرآن بھی ہیں، درس حدیث بھی ہیں، اور قرآن کی تفاسیر بھی ہیں، ہر زبان میں ہیں، خلاصے بھی ہیں، تفصیل بھی ہے، اجمال بھی ہے، بہت کام۔ لیکن یہ دنیا تک جانے والا جو تھا، ھذا بلاغ للمؤمنین تو نہیں نا، یہ پیغام ہے ایمان والوں کو سنانے کے لیے۔ اللہ کا فرمان ہے بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو سنانے کے لیے۔ ہم بھی جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال میرے سر میں درد ہے، میں تمہید مختصر کر کے، کل پہلے پارے میں ایک بڑا اہم مضمون آیا تھا جو عبادت، ایمانیات اور معاشرت سے متعلق ہے، کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ یہ آ گیا ایمان اور عبادات، کہ کسی بھی انسان کی کامیابی یا عزت یا بڑائی کے دو پر ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سے جڑ جائے، اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں سے جڑ جائے۔ اللہ کے بندوں سے کٹے گا تو ایک پر ہے، پرواز نہیں، اللہ سے کٹے گا ایک پر ہے، پرواز نہیں، دونوں پروں سے اڑے گا تو پرواز ہے۔ اللہ سے جڑے گا بندگی کے ساتھ، بندگی میں دو مطلب ہیں، جو کہا ہے وہ کرے، جس سے روکا ہے چھوڑ دے، تو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے گا۔ اب لوگوں سے تعلق کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ وہ کیا ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین، ذوی القربیٰ، رشتہ دار، والیتامیٰ، یتیم، والمساکین، اور غریب لوگ۔
ایک ایک رشتے کو اور ایک ایک نسبت کو اللہ نے گنوایا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے یہ ہے دوسرا پہلو کہ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس دنیا میں پہلی لڑائی دو سگے بھائیوں میں ہوئی اور یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں ہمیشہ کھٹبٹ رہے گی۔ تو دو کردار بنے، ایک قابیل کا ایک حابیل کا۔ تو ہمیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ہر دور میں قابیل نہ بننا، حابیل بن جانا، حابیل بن جانا، مظلوم بن جانا، سہ جانا، پی جانا۔ اس مظلوموں کے سردار ہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ۔ اور اس امت کے ظالموں کے سردار ہیں شمر ابن زیاد ابن سعد یزید۔ میں پتہ نہیں کہاں بیان کر رہا تھا کہ وہاں پرسوں ایک گلخانی میں کہ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہوئے ہیں یزید کی صف میں، آنسو بہاتے ہیں اہل بیت کے لیے اور ساتھ دیتے ہیں یزیدی طاقتوں کا۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ تو رشتہ دار ان سے سلوک اچھا ہو، چاہے وہ برا کرے۔ یتیم اپنے خاندان کا ہو، جس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو آپ نے فرمایا انا ہو فی الجنت کا ہاتھ ہے۔ جس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اس طرح۔ والمساکین، غریب لوگ۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس قوت و یوم، ایک دن کا کھانا ہو کل کا نہ ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھہر، مسکین سکنہ سے ہے، سکنہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی اسباب سے خالی ہو کر ٹھہر چکی ہو کہ ایک روٹی کا لقمہ بھی اس کے پاس کوئی نہ، اسے مسکین کہتے ہیں۔ سکن سے ہے مسکین۔ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر آخر میں آ کے دوبارہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ نماز اللہ سے جوڑتی ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے۔ اب اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ مجھے سخی فرما۔ حضرت عمر کی دعا ہے، اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخر، یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم فرما، میں بخیل ہوں مجھے سخی فرما۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو بیان کرنے کی ہے، وہ ہے اللہ نے پہلے پارے میں اپنے نبی کی شان میں ادب سکھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں، اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 99 دفعہ آیا ہے، 89، 89، 80 جمع 9، 89۔ اور ایک یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کو قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے قرار دیتے ہیں مفسرین، تو اس طرح اس کو 90 کہتے ہیں۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کسی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا سوائے اس امت، اے ایمان والو، عزت دی ہے۔ یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، یا اہل الکتاب، اے عیسائیو، کتاب والو، اے کتاب والو، ایمان کی گواہی نہیں، اے کتاب والو، عیسائی، یہودی اور جتنوں پر کتاب آئی۔ اور اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے یا اہل الکتاب یا اہل القرآن، نہیں، ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بھی اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے کسی امت کو ایمان، اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ کیا کرو؟ لا تقولوا راعنا،
عبرانی زبان میں راعنا گالی تھے، گالی. تو یہود اگر آپ کو کہتے راعنا گالی، اور راعینا راعینا ہمارا چرواہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کا ادب سکھایا ہے کہ ایمان کی تکمیل ادب رسول کے ساتھ، تکمیل ایمان کا تعلق تکمیل ادب کے ساتھ. کہ گستاخی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی. لیکن کون سی چیز گستاخی ہے، کون سی چیز گستاخی نہیں ہے، یہ اہل علم، اہل فتویٰ، خطیب نہیں. خطیبوں کو تو تقریر کے سوا آتا جاتا کچھ نہیں. بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جو علم میں بھی راسخ ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان میں تو جو تقریر کر لے وہی خطیب بن جاتا ہے، وہی علامہ بن جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے حیاً و میتا، آپ دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کی عزت، مقام، مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دنیا میں موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے روک دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایسا مقام ادب ہے کہ اللہ نے کہا اگر میرے نبی کے سامنے اونچا بولو گے نا تو تمہارے عمل رد کر دوں گا. سبحان اللہ، تمہارے عمل رد کر دوں گا. تو اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے نبی کو کان قریب کر کے سننا پڑتا. اور ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا اور روئے جا رہے. ان کی آواز بڑی بلند تھی. تو کہنے چلو میرے تو عمل برباد ہو. چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے کدھر؟ کہا جو وہ تو جب سے یہ آیت اتری ہے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. تو آپ نے انہیں بلوا کر فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے لیے بے ادبی کا حکم آتا ہے، تو میرے پیاروں میں سے. یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. تو ایک اشارہ ادب رسول ہے، اور اللہ کے نبی کے ادب میں سب سے بڑی چیز آپ کا اتباع ہے، آپ کی زندگی کا اتباع. ہم آپ کی عادات اور آپ کے پسند کو اپنی پسند بنائیں تو یہ سب سے بڑا ادب ہے. اور میرے نبی کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ ہے صبر اور معاف کرنا اور برداشت کرنا. بچوں اپنے نبی کی زندگی میں سے یہ ایک جوہر لے لو. جو سن رہے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہے. اس کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور اس دعا میں ہمیں چند اصول ملے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہو، ہماری ریاست ایک اچھی ریاست ہو. تو اچھا ملک، اچھی ریاست کسے کہتے ہیں؟ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اشارتاً پیش کیا ہے. جب مکے کی بنیاد رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دو. ایک دعا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو روٹی کھلا، نہیں ان کو پھل کھلا. روٹی نہیں مانگی، پھل فروٹ مانگا. ٹھیک، میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں. تیسرا کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم. ان میں کوئی راہبر بھیج، رسول بھیج جو
انہیں تیرا کلام سمجھائے اور تیری کتاب سکھائے اور تیری اور حکمت سکھائے اور انہیں اچھا انسان بنائے، یزکیہم، اچھا انسان بنائے۔ کسی بھی فلاحی ملک کے لیے یہ 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ پرامن ہو، وہ ملک پرامن ہو، کہ امن کے بغیر کوئی منصوب۔ پاکستان سے لوگ پیسہ نکال کے کیوں چلے گئے؟ امن کوئی نہیں، اور پاکستانی خود پیسے نکال کے کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، امن کوئی نہیں۔ امن کے لیے 3 شعبے ہیں جو صحیح اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے تو امن قائم ہوگا۔ ایک پہلے نمبر پہ عوام، عوام خود امن کے طلبگار ہو۔ دوسرے نمبر پر پولیس، اور تیسرے نمبر پر عدالت۔ لوگوں میں دیانتداری ہو تو ویسے ہی امن قائم ہو جائے گا۔ لوگوں میں کھوٹ ہو اور پولیس میں دیانتداری ہو تو کھوٹے دب جائیں گے، رک جائیں گے۔ پولیس میں کھوٹ ہو اور عدالتوں میں دیانتداری ہو اور انصاف ہو تو پولیس بھی دب جائے گی، رک جائے گی۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عوامی طور پر بھی بددیانت ہیں، پولیس کی سطح پر بھی بددیانت ہیں، اور ہماری عدالت بھی بددیانت۔ بددیانت سے میری مراد ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جج، کوئی وکیل دیانتدار نہیں، بہت سے ہیں، لیکن نظام عدل جس میں انصاف ملتے ملتے عمر گزر جائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ 20 سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی 20 برس جیل میں پڑا ہوا ہے، 20 برس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بری ذمہ ہیں، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی انصاف نہیں کہتے، یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ تو بچوں، پہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں امن کی طلب ہو، اور امن کی طلب کے لیے میں کوئی قانون سے نہیں ہوگا، آپ سے ابتدا کرتا ہوں۔ آپ پوری دنیا کے لیے پرامن بن جاؤ۔ کبھی آپ نے سوچا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ ایک بار ہم ملتے ہیں، السلام علیکم، تو وعلیکم السلام۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک محبت نہ کرو، اور محبت نہیں کر سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں بن سکتا جب تک محبت نہ کرو، اور محبت بن نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ اس کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو میں اس سے اگلا مطلب بیان کرنے لگا ہوں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی، میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ، کیا کمال۔ السلام علیکم، ادھر جتنے نمازی ہیں بھائی، تم سب کو میری طرف سے سلام ہو، میں تمہارے لیے سلامتی ہوں، کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم بھائی، آپ جتنے اس طرف بیٹھے ہو، آپ سب کو میرا سلام ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ہم میں ہر فرد دوسرے کے لیے امن بن جائے۔ کوئی ایسا میرے بچوں شعبہ نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو دین آ جائے گا۔ دین ایک صفت ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو نا، میں ابھی اعلان کروں کہ تم سب